وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابان ابن عثمان قال سمعت ابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات ويضره شيء فكان أبان قد أصابه طرف فالج فجعل الرجل ينظر إليه وقال له أبان ما تنظر إلى أما أن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ لیمضی اللہ علی قدرہا رواه الترمذی وابن ماجہ وابو داود۔ حضرت ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو ہر دن صبح شام اور ہر رات 3 بار یہ کہہ لیا کرے کہ میں نے اس کے نام سے صبح شام کی، جس کے نام کی برکت سے نہ زمین میں کوئی چیز نقصان دے نہ آسمان کی، اور وہ سنتا ہے جانتا ہے، پھر اسے کوئی چیز نقصان بھی دے دے۔ حضرت ابان کو کچھ فالج ہو گیا تو اس شخص نے انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تو مجھے کیا دیکھتا ہے؟ حدیث ویسی ہی ہے جیسی میں نے تجھے سنائی، لیکن اس دن میں یہ دعا نہ پڑھ سکا کہ اللہ مجھ پر اپنی قضا اور قدر نافذ کر دے۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو داؤد کی روایت میں یوں ہے کہ اسے صبح بلا ناگہانی نہ پہنچے گی، اور جو صبح کو پڑھے گا اسے شام تک آفت ناگہانی نہ پہنچے گی۔ حضرت ابان فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد سے میں نے سنا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو 3 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بھی زمینی آسمانی آفت اور بلا نہیں پہنچائے گا۔ میں نے جس بندے سے، جو بندہ مجھے بیان کر رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا، اس کو فالج ہوا تھا۔ میں نے کہا بڑی تعجب کی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو تو فالج ہو گیا۔ کہنے لگے دعا بالکل ٹھیک ہے، دعا میں کوئی جو ہے نا جی عذر نہیں ہے، دعا بالکل ٹھیک ہے۔ اس دن میں پڑھنا بھول گیا تھا جس دن مجھے فالج ہونا۔ قضا اور قدر 2 چیزیں، موت اور رزق، یہ میرے مالک کے ایسے فیصلے ہیں قبلہ کہ بہانے بنتے ہیں۔ بندہ جاتا ہے جی موٹر سائیکل لگی، گرا، مر گیا۔ گاڑیاں لگتی ہیں، ایسی لگتی ہیں کہ دیکھنے والا کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہاں پر اس میں کوئی بچ جاتا ہے، بندے بچ جاتے ہیں۔ آدمی 4 پہی سے گرا، مر گیا، 8ویں منزل سے گرا، بچ گیا۔ اب گرنے سے تو موت نہیں آتی، ایکسیڈنٹ سے تو موت آتی نہیں۔ موت تو میرے رب کا ارادہ ہے جی، بیٹھے بیٹھے آ جاتی، نماز پڑھتے پڑھتے آ جاتی، قرآن پڑھتے پڑھتے آ جاتی، یہ فیصلہ میرے رب کا۔ حضرت ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو چیز صبح پڑھ لے شام تک اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، جو شام کو پڑھ لے صبح تک رکھے گا، جس دن اس کو کچھ ہونا ہوتا ہے اللہ اس کو پڑھانا ہی بھلا دیتا ہے۔ چلو جی، اللہ کا حکم بھی پورا ہو گیا، اس کے رسول کا حکم بھی پورا ہو گیا، امر الہی بھی پورا ہو گیا۔ موت ایک ایسی چیز ہے قبلہ، موت ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کوئی، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تقدیر الہی میں کچھ ایسے احکام ہیں۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے جو خلاصہ میں آپ کو عرض کروں تو 2 چیزیں انسان کی موت کو، انسان کی زندگی کو لمبا کر سکتی ہیں، موت کو ٹال سکتی ہیں، عمر زیادہ کر سکتی ہیں موت کو۔ ایک ہے صلہ رحمی، دوسری ہے اللہ کی راہ میں دینا۔ ایک صدقہ خیرات کرنا، دوسرا صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جو بندہ چاہتا ہے یہ ہے کہ میرا ایک تو رزق کم کبھی نہ ہو، اللہ کی راہ میں دینا بند نہیں کرنا۔ جس دن آپ کا ہاتھ رکے گا اللہ آپ کو ٹینشنوں میں ڈال دے گا۔ چل بھائی، رشتہ دار حضرت اس دنیا میں نا جی، میں آپ کو آقا جی سے بڑی کیا مثال دے سکتا ہوں۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی شخصیت ہے ہی نہیں۔ آقا جی کے رشتہ داروں نے حضور کو مکے میں چین سے بیٹھنے دیا ہے؟ حضور کو ہجرت کروائی یا نہیں کروائی؟ اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا، حضور چھوڑ کے چلے۔ اور جب جا رہے تھے مکے کے باہر کھڑے ہو کر آپ یہ اشکبار ہو کے فرما رہے تھے، اے مکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، لیکن میں کیا کروں، تیرے بیٹے مجھے رہنے نہیں دیتے۔
آقا جی مدینے چلے گئے. اچھا جی, اب ایمان سے بتائیے گا, جن لوگوں نے حضور کو ہجرت پر مجبور کیا, گھر سے نکالا, کیا حضور نے ان کے ساتھ رشتہ داریاں توڑ دیں؟ حضور واپس آئے, فاتح بن کے آئے. اب چاہتے تو ایک ایک کے بوٹی بوٹی کر دیتے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے سب کے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم طلقاء, جاؤ میں نے سب کو معاف کر. اگر چاہتے ہیں حضرت, یہ میری وہ ایک بہن آئی میرے پاس, کہنے لگی میں اپنے بھائی سے 2 سال نہیں ملی. میں نے کہا کیوں نہیں ملے؟ کہنے لگی جی اس نے کہا تھا میں تیرے منہ پہ گوبر والے جوتے ماروں گا اگر تو میرے گھر آئی, میں تیرے منہ پہ گوبر والے جوتے ماروں گا اگر تو میرے گھر آئی. تو کہتی میں گوبر والے جوتے کھانے جانا ہے, میں نے 2 سال ہو گئے میں نہیں گئی. میں کہا بڑی بے شرم بہن ہے تو. وہ آج تک کسی بھائی نے کسی بہن کے منہ پہ گوبر والا جوتا مارا ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, غصے میں بندہ نکل جاتا ہے, تینوں میں جانوں مار دینا ہے, تو میرے کو آئی تھی, میں انج کر لتاں بن دیں گا, فلانا کر دیں گا. میں نے کہا آج تک ہوا ہے؟ اللہ کہ بندی وقتی جذبات ہوتے ہیں, وقتی غصہ ہوتا ہے, وہ نکل جاتا ہے, ختم ہو گئی. جاتی کیوں نہیں؟ کہتی مجھے شرم آتی ہے. میں نے کہا اس شرم کو آپ دور کرو, ختم کرو. ہاں جی, بھائی بھی بڑا ہے, تو چھوٹی ہے, تو جائے گی اگر تو فرق نہیں پڑے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا, اس کی وجہ سے کئی سال رشتہ داری نہیں ملنا. تو بابو ہمارے زندگیوں کے اندر بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے صلہ رحمی ہم نے ختم کر. صلہ رحمی سے مراد اپنے رشتہ داروں کو ایسے باندھ کے رکھو. دوسرا جو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے, پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. پھر غریب رشتہ داروں کو ہم منہ نہیں لگاتے. اللہ کے بندے کیا ہو گیا ہے, کدھر جا رہے ہیں؟ ایک یہ دعا پڑھ لیا کریں 3 مرتبہ صبح, 3 مرتبہ شام کو. آقا جی نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. دوسری بات, چاہتے ہیں آپ کے رزق میں برکت رہے تو کبھی اللہ کی راہ میں دینے سے ہاتھ نہیں روکنا. آپ کی حیثیت ہے 1 روپیہ دینے کی, آپ 1 روپیہ دیں. آپ کی حیثیت 1 لاکھ روپیہ دینے کی, آپ 1 لاکھ, جتنی بھائی آپ کی حیثیت, جتنا آپ کی پسلی برداشت کرتی ہے اللہ کے نام میں دیں. آپ کے گھر میں کبھی پیسہ آنا رکے گا نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں سکون آ جائے, عمر لمبی ہو جائے, تو یہ احادیث مبارکہ کے اندر ہے اس بندے کی عمر لمبی ہو جاتی ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے. ایک تو آپ 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد کچھ ایسی فیملی گیدرنگ کر لیں جس کے اندر سارے رشتہ دار اکٹھے ہوں, یا پھر ہر مہینے 1, 2, 4 جتنی آپ کی پسلی برداشت کرتی ہے کھانے پہ بلائیں, آؤ بھائی ذرا سا کھانا شانا کر لیں, ملاقات بھی ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیے گا زندگیوں میں کیسا سکون آتا ہے. حضرت توڑنے سے کبھی سکون نہیں آتا ہے, جوڑنے سے ہی آتا ہے. اور بڑی نا وہ نیک ماں باپ کے بچے ہیں, بڑی نیک ماں باپ کے بچے جو اپنے بہنوں بھائیوں کا خیال رکھیں. بڑی کوئی ماں باپ نے بڑی نیکی کی ہونی ہے جس کی وجہ سے ایسی اولاد مل گئی کہ زندگی میں بھی بعد میں بھی ان کے لیے وہ جو ہے نا جی نیکی کا سبب بن رہی. دیکھیں نا جی, ایک بہن ایک بھائی کے ساتھ, ایک بھائی بہن کے ساتھ, یا ایک بھائی کے ساتھ جب اچھا سلوک کرے گا تو اس کے ماں باپ کی روح خوش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مرنے کے بعد بھی ماں باپ تو خوش ہوں گے نا. تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ آپس میں ہی ساری زندگی ایک دوسرے کا منہ ہی نہیں دیکھنا, تو پھر بابو ماں باپ جیتے بھی تکلیف میں ہیں, مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی ہم نے ان کو نہیں چھوڑا. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ